بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صاحبزادہ منظور قادری، نایاب ٹی وی سے عوام پر مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ عشق میں وہ شان سکندری کیا ہے، خراج کے جو گدا ہے وہ کیسری کیا ہے، کس سے نہیں ہے تمنا ہے سروری، لیکن خودی کی موت ہو تو وہ سروری کیا ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ پورا پاکستان اور گلگت بلتستان کے عوام کو بخوبی علم ہے، 2020 میں نئی الیکشن ہونے جا رہی ہے اور عوام کے لیے خوشخبری کا دن آ گیا ہے کہ 5 سال پہلے عوام نے بڑی پریشانی کے دن گزارے اور عوام نے بہت ہی رو دھو کر یہ 5 سال پورا کیے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کو ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ اپنے وطن کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ایک اچھا سا مخلص اور ایماندار آدمی کو، ممبر کو چنیں۔ اگر آج بھی 2020 کا 18 اگست کا دن عوام نے اپنے لیے، علاقہ اور وطن کی خاطر ایماندار اور مخلص بے باک آدمی کو نہیں چنا، تو جس طرح پچھلے 5 سال عوام کی پریشانیوں سے گزر گئے ہیں، آنے والے 5 سال بھی اسی طرح گزر جائیں گے۔ عوام کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جس کی پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے، گلگت بلتستان میں بھی اسی کی حکومت ہونا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ کا لیڈر بے باک ہو، اگر آپ کا لیڈر ایماندار ہو، اگر آپ کا لیڈر اسمبلی کے اندر بولنے والا ہو، اپنا حقوق لینے والا ہو، غریب عوام، مظلوم عوام اور علاقے سے محبت کرنے والا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق چلنے والا ہو، پھر پاویں کسی کی بھی حکومت آ جائے، اس کا ADB جو ملتا ہے وہ ملے گا۔ اور بے باک اور نڈر جب لیڈر آ جاتا ہے، وہ اپنا حقوق چھین کر لیتا ہے۔ آج ہماری یہی وجہ ہے کہ ہم نے بے باک ایماندار لیڈروں کو چھوڑ کر بس پاکستان کی حکومت، مرکز کی جس کی حکومت ہے، پاویں وہ گدا ہو، نااہل ہو، جاہل ہو، فاسق اور فاجر آدمی کیوں نہ ہو، وہ اس کو ستانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نااہل، وہ جاہل، وہ بے ایمان لیڈر کیا کرے گا؟ اور 5 سال آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی حکومت تھی، نون لیگ نے 5 سال میں گلگت بلتستان کے لیڈروں کو کیا دیا، لیکن لیڈروں کے پاس وہ جرأت نہیں تھی، وہ ہمت نہیں تھی کہ حکومت سے اپنا حقوق حاصل کرے۔ اس کے لیے جرأت والا لیڈر چاہیے۔ اور میں استور کے حلقہ نمبر 2 عوام سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، خود غرضی سے ووٹ مت دے، خود غرضی سے پاک صاف ہو کر، بالا تر ہو کر، مطلب پرستی، خود غرضی اور رشوت خوری سے بالا تر ہو کر اسد اللہ استور کی ترقی و تعمیرات کے لیے اپنا ایک عظیم لیڈر کو چنیں۔ استور کے معاملات آپ سب کے سامنے ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ جو فنڈ ہے وہ غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، بیت المال فنڈ ہے وہ بھی غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، زکوٰۃ فنڈ جو ہے وہ بھی غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، جو بے ریلیف آتا ہے وہ بھی غلط طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارا فنڈ، یہ سارا ریلیف، یہ ملازم طبقہ اور امیر طبقہ کھا رہے ہیں، لیکن غریب مظلوم اس سے بھی محروم ہے۔ اسپتال کا معاملہ دیکھ لیجئے، اسپتال کا، اور اتنے بڑے خرچہ کرنے کے باوجود، اتنے بڑے بلڈنگ بنانے کے باوجود اندر نہ ڈاکٹر ہے نہ دوائی ہے۔ اور اس سے پہلے جو اسپتال کی جن لوگوں نے ٹھیکہ دیا تھا، وہ ٹھیکیدار بھی بے ایمان نکلا۔ انہوں نے ناقص میٹیریل ڈال کر اس اسپتال کا بیڑا گرک کر لیا۔
اور خزانے کا بھی بیڑا گرک کر لیا۔ اپنے بلڈنگیں تو بنایا، گاڑیاں تو لے لیا، لیکن اسپتال کا بیڑا گرک کر لیا، خزانے کا تباہ کر دیا۔ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ جو نااہل ممبر آتا ہے، نااہل حکمران آتا ہے، وہ سارے ٹھیکہ بھی نااہل ممبروں کو، نااہل ٹھیکیداروں کو دے گا۔ اور ہمارے استور میں ڈلیوری کیس کا بھی چھوٹا سا مشین نہیں ہے۔ ڈلیوری کیس ہوتا ہے، ہمارے بہنیں، ہمارے بیٹیاں جب ڈلیوری کیس میں استور آ جاتے ہیں، اس کو گلگت ریفر کیا جاتا ہے۔ گلگت 50-60 کلومیٹر ہے، وہاں گاڑیوں کا بھی سہولت نہیں، گلگت پہنچتے لوگ اپنی زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن استور کا جو فنڈ آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ ہم خود لیڈروں کو خراب کرنے والے ہیں، ہم خود ہی ممبروں کو خراب کرنے والے ہیں۔ اگر ہمارے اندر تھوڑی سی غیرت آ جائے، اگر ہمارے اندر تھوڑا سا ایمان آ جائے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ضلع استور دبئی کی طرح بن جائے گا، ضلع استور انگلینڈ کی طرح بن جائے گا، کیونکہ استور میں بہت ایسے اچھے مقامات ہیں سیر و تحریر کے لیے۔ پنجاب سے، پاکستان سے، دنیا کے کونے کونے سے سیر و تفریح کے لیے سیاح آ جاتے ہیں، وہاں کروڑوں کا فنڈ ملتا ہے، کروڑوں کی انکم ہوتی ہے۔ جب ہم اس اپنے علاقے کو ڈیولپمنٹ کریں گے، راما جھیل کو، اللہ والی جھیل کو، اور کالا پانی کو، دیوسی کو، کیٹو کو، ننگا پربت کو، اس تمام علاقے میں ہم ڈیولپمنٹ کریں گے۔ ان سیاحت کے لیے ہم اچھے مقامات، سیر و تفریح کے لیے ہم اچھے روڈ کا بندوبست کریں گے، ان کے اچھے دوائی کے لیے اچھے اسپتالوں کا بندوبست کریں گے، اور ان کے لیے اچھی طرح ہم میزبانی کریں گے، تو گلگت بلتستان کا واحد ضلع ہوگا استور، سب سے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے حکومت پاکستان اور حکومت گلگت بلتستان کو انکم دینے کے لیے۔ میں یہ چاہتا ہوں، اگر استور کی عوام نے مجھ جیسے غریب، مجھ جیسے مخلص آدمی کو اگر 2018 میں ووٹ دے کر کامیاب بنا دیا، تو انشاءاللہ تعالی میں ضلع استور کو سجاؤں گا، اور ضلع استور کی ترقی و تعمیرات کے لیے اپنی جان اور مال لگا کر اور دبئی طرز کا میں استور کو بنا دوں گا۔ مجھے امید ہے ضلع استور کی عوام میرے ساتھ جان اور مال اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔